افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لاتعداد نعمتیں ہر وقت ہم پر برس رہی ہیں، اور اسی سے یہ سارے انسان اور مسلمان آپ اور میں چل رہے ہیں. ان نعمتوں کو کائنات میں کوئی شمار نہیں کر سکتا. دن بدن وقت با وقت ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اللہ نے مزید اضافہ کیا کہ زندگیوں میں ہمیں پھر رمضان نصیب فرما دیا، پھر مزید انعام کیا، دن کا روزہ نصیب فرما دیا، پھر مزید انعام کیا، رات تراویح پڑھنے والا بنا دیا، مزید انعام کیا، قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرما دی. کتنے ہیں وہ جو اس رمضان کو نہیں پا سکے، پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے. کتنے ہیں جو موجود ہیں پر دن کا روزہ نہیں رکھ سکے، چاہے مجبوری تھی ان کی کوئی. کتنے ہیں جو رات تراویح نہیں پڑھ سکے، باوجود ان کی چاہت کے کہ وہ بستروں پر لیٹے ہیں، تمنا کر رہے ہیں کاش ہم میں بھی ہمت ہوتی، ہم میں بھی قوت اور طاقت ہوتی، یا رب ہم بھی تیری دربار میں کھڑے ہوتے، تیرا قرآن پڑھا جاتا اور ہم تیرا قرآن سنتے ہیں. لیکن وہ مجبوریوں سے نہیں آ سکے. شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے زندگی بھی عطا کی، صحت بھی عطا کی، رمضان بھی عطا کیا، قرآن بھی عطا کیا، قرآن پڑھنے والا بھی بنایا، قرآن سننے والا بھی بنایا ہے. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر اربوں انسان موجود ہیں. ان میں سے سچی بات یہ ہے کتنے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید تراویح میں سنا ہے؟ کتنے ہیں ان میں سے؟ بہت کم تعداد ہے. ان کم تعداد میں اللہ نے ہمیں شمار کیا ہے. اور آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں اس مسجد والے اور اس محلے والے کہ آپ نے حضرت والد صاحب سے اس عمر کے اندر پورا قرآن مجید جو ہے تلاوت سنا ہے. ایک عرصہ دراز کے بعد. اور گزشتہ سالوں میں چھوٹے بھائی محمد حفظ الرحمان فاروق آپ کو تلاوت سنایا کرتے تھے. کئی سال انہوں نے سنائی، اور اس سے پہلے برادرم مفتی شمس الرحمان صاحب سناتے تھے، اور ان سے پہلے کئی عرصہ کئی سالوں تک میں یہاں قرآن مجید تلاوت کرتا رہا. اور حضرت والد صاحب کی شفقتوں سے اور ان کی نگرانی سے الحمدللہ اس قابل ہوئے ہیں کہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس واقعے کی وجہ سے اس عمر کے اندر آپ نے جو ہے ان سے قرآن مجید سنا، وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہی ہیں. نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ جرت ہے، نہ میرے میں شقت ہے، نہ طاقت ہے کہ میں ان الفاظ سے حضرت والد صاحب کو مبارکباد دے سکوں. لیکن پھر بھی دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے بھی مبارکباد ہے، اور آپ کے لیے بھی مبارکباد ہے. اور پھر غالباً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی سورہ البقرہ کی تشریح میں ایک جگہ. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی خلف عالم من العلماء، جو انسان کسی عالم کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے، اور واقعتاً وہ عالم ہو، اس کے پاس علم موجود ہو، صرف علم کا نام اور دھبا نہیں، حقیقی علم ہو، اور حقیقی علم اپنی پہچان خود کراتا ہے. جو صحیح معنی میں خوشبو ہو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ سچی خوشبو ہے کہ نہیں ہے، خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ میں خوشبو ہوں. اللہ جس کو علم عطا فرماتے ہیں علم خود بولتا ہے کہ علم یہاں پر موجود ہے.
فرمایا جس نے حقیقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی، علماء میں سے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا وہ یوں سمجھے کہ اس نے انبیاء میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، فرمایا اب ان کے ورثاء کا سلسلہ جاری ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو انبیاء کے وارثوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ سچی بات ہے اللہ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ دل سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل رہی ہے، کوئی بھی نعمت ہو اس نعمت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے، وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، جب تک ان نعمتوں کی حفاظت نہیں ہوگی یہ نعمتیں باقی نہیں رہیں گی۔ ہم اٹھتے ہیں، دھوتے ہیں، مٹی گئی ہے، پانی مارتے ہیں، سب کچھ ہے، آنکھیں صاف رہتی ہیں۔ یہ کپڑے کی نعمت اللہ نے دی ہے، میلا ہو جاتا ہے، اتارتے ہیں، دھوتے ہیں، میل کچیل دور کرتے ہیں، چلتا رہتا ہے۔ ایک آدمی پرواہ ہی نہ کریں، جو لگتا ہے لگنے دو، کھایا آدھا اندر گیا آدھا کپڑوں پر گیا، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی جاؤ درویش۔ ہاں جی آج کل ایسوں کو درویش سمجھتے ہیں، بڑا درویش آدمی ہے جی، گندا ہے، بدبودار، پہنچے ہے جی، پہنچے ہوئے ہے۔ کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، پہنچا ہوا وہی ہے جو میرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ میرے نبی صاف ستھرے رہے، صفائی کا حکم دیا، قرآن میں صفائی کا حکم ہے۔ جو ظاہری گندا ہے اس کے باطن میں کتنا گند موجود ہوگا۔ حقیقت میں اللہ والا اور درویش وہی ہے جس کا لباس میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے، وہ اصل میں جو ہے نا سنت والا ہے۔ تو جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، وہ کپڑے کپڑے نہیں رہتے، وہ نعمت نعمت نہیں رہتی۔ قرآن مجید اللہ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت۔ ابھی بھائی صاحب بات کر رہے تھے، اس نعمت کے کچھ تقاضے ہیں کہ جب تک ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے یہ نعمت ہمارے اندر موجود رہے گی، یہ نعمت رہے گی، قدر نہیں کریں گے چلی جائے گی۔ صرف میں فرض اس کو گن دیتا ہوں جو علماء کرام نے اس نعمت کے تقاضے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا ایمان تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کلام ہے۔ پہلا تقاضا قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو تلاوت کیا جائے، قرآن کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرے۔ قرآن کی جو تلاوت ہیں یہ ہمارے معمولات میں شامل ہو۔ معمول کیا ہے؟ روٹین، کہ پورے دن میں کتنے کام ہمارے ایسے ہیں جو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو میرے روٹین کا کام ہے جی۔ ہماری روٹینوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت شامل ہونی چاہیے، یہ قرآن مجید کی نعمت کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا وہ انسان جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کل بیت الخرب، ایسا انسان ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران ہے وہ انسان، چاہے بڑے بڑے جلسوں میں جائیں، محفلوں میں بیٹھیں، جہاں جائے محفل لگ جائیں، فرمایا نا 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 نا، ایسا انسان ویران انسان ہے۔ اور ویرانے میں کبھی کسی کا دل نہیں لگتا، کسی کو سکون نہیں آتا۔ ایک آدمی 5 کنال کے گھر میں بیٹھا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، ادھر دیکھتا ہے ڈالر نظر آتے ہیں، ادھر دیکھتا ہے سونا چاندی نظر آتا ہے، دوسرے کمرے میں جاتا ہے ریال اور درہم نظر آتے ہیں، لیکن پورے گھر کے اندر اکیلا پھر رہا ہے، تو کیا یہ انسان سکون والا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ سب کچھ موجود ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے معمولات میں
قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے وہ انسان ویرانے میں رہتا ہے، کبھی اس کو اطمینان سکون کی زندگی مل ہی نہیں سکتی جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت جہاں پر ہو اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا کچھ حصہ ہمارے سینوں کے اندر بھی محفوظ ہونا چاہیے، کچھ حصہ ہمارے سینوں کے اندر بھی محفوظ ہو، دیکھ کر پڑھیں بڑا ثواب ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ حصے ہمارے سینے کے اندر بھی محفوظ ہونے چاہیے، اس کے بغیر نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 5 نمازیں اور ان کی رکعات 2-4 صورتوں سے ہی پڑھتے رہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ فرض بھی سنتے بھی، نفل بھی، بلفظ قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اسی سے پوری ہو رہی ہیں۔ بھائی آج کے زمانے میں انسان کو کیا کچھ یاد نہیں ہوتا، سارے خاندان کے نمبر یاد ہوتے ہیں فون کے، زبانی پوچھ لو، سارے دوستوں کے یاد ہوتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے نیٹ ورک کون سا استعمال کرتا ہے، سارے نمبر اس کو یاد ہیں۔ قرآن کی باری یہ کہتے بوٹے ہو گئے نہیں یاد ہوتے، وہ ساری چیزیں تو آپ کو یاد ہیں، گوگل پر سرچ کرنا ہے ساری ویب سائٹیں یاد ہیں، سپیلنگ بھی یاد ہیں، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتے، ازبر یاد ہیں، لیکن قرآن مجید کی جب بات آئے تو وہ صورتیں یاد نہیں ہیں۔ انسان کا سینہ قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر انسان جو قرآن کی تلاوت کرے یا اپنے سینے میں محفوظ کرے اس کے الفاظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ غلطی پڑھتا جا رہا ہے اور غلطی اس نے یاد کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی زبان ہو اس کا مفہوم اور معنی اسی صورت میں ہی درست رہتا ہے جب الفاظ ٹھیک ہوں۔ الفاظ میں گڑبڑ آ جائیں معنی خود بخود بدل جاتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ذرا سی اوپر نیچے زبر زیر ہوئی تو معنی بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب ایک جگہ فرمانے لگے کہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو سامنے ایک نوجوان قلم لے کر کچھ لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا حضرت آپ کے نوٹس لے رہا ہوں، آپ کے نوٹس لے رہا ہوں۔ تو کہتے میں نے اس کو کہا سی ٹی ڈی والے مر گئے، تو نہیں لینے، وہ تھانے والے موجود ہیں، سی ٹی ڈی والے موجود ہیں، میری تقریر غلط ہوگی، نوٹس وہ لے لیں گے، نوٹس لینے ہیں تو لے لو۔ تو اب دیکھیں ہے وہی ہے، صرف زبر زیر کا ہی فرق ہے، نوٹس اور نوٹس۔ تو لفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ بھی بدلنے سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو جتنا پڑھیں جتنا یاد کریں الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ بجائے کچھ کے کچھ پڑھے اور معنی کچھ سے کچھ بن جائے اور کہیں چلا جائے۔ چوتھی چیز علماء نے لکھی ہے کہ ہمیں اپنے تمام معاملات، اپنے تمام فیصلے قرآن مجید کے ذریعے سے حل کروانے چاہیے، اس کے مطابق حل کرانے چاہیے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ نے یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہم اپنے فیصلے کرائیں، اپنی لڑائیاں، اپنے تنازعات، اپنے معاملات، ہر انسان اس قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں کہ اس معاملے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، بس اس کے مطابق چلتے چلے جائیں، پھر دیکھیں یہ معاشرہ جنت نظیر بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ قرآن مجید نے فلاں معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، جبکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، جب تم قرآن پڑھو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہیں، تمہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم سورہ الناس تک سارا قرآن مجید پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ واحد کتاب ہے دنیا کی جسے ہم بغیر سمجھے پڑھے جاتے ہیں، اگرچہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے،
اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دنیا کا کوئی ایک خط، دنیا کی کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر سمجھے ہم پڑھیں۔ ہم کتاب اٹھاتے ہیں نا، تھوڑا سا پڑھیں، کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتی یار یہ، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے ساتھ پوری کتاب پڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ اور آخری بات جو اہل علم نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو نعمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، ماننے والے بن جائیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، قرآن میں فرما دیا ہے، وہ ہمارا رب ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ ہماری فوراً وہیں بریک لگ جانی چاہیے۔ میرے رب کا حکم آ گئے، بھئی ہم جا رہے ہیں موٹر پہ، گاڑی بھاگتی جا رہی ہے، فوراً کیمرہ نظر آتا ہے تو چاہے سپیڈ ابھی کم بھی ہو تو پاؤں ایک مرتبہ بریک پر جاتا ہے اس گاڑی کو روکنے کے لیے کہ کہیں سپیڈ زیادہ نہ ہو کہ کیمرے کی زد میں آ جاؤں۔ کیمرے کا ڈر ہمارے دل میں موجود ہے۔ چوک سے گزریں، پولیس والا کھڑا ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ یہ چلان کر دے گا، ایک مرتبہ رکنے کی طرف ضرور جاتے ہیں۔ یہی رکاوٹ ہماری دینی بھی ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی کتاب آ جائے تو ہمیں ایک مرتبہ ضرور رکنا چاہیے، وہاں بریک لگ جانی چاہیے۔ یہی تعریف ہے صحابہ کرام کی، خاص طور پر حضرت عمر کی، کہ جب اللہ کا قرآن آ جاتا تھا بس وہ وہیں رک جایا کرتے تھے۔ اللہ نعمت کے اس تقاضوں کو ہمیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔